آپ تو قادر ہیں. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیا توفیق دیتا ہے. دوسری چیز کیا ہے, جب توفیق ملے گی تو میں جیسے بتا رہا ہوں کہ بھائی بیج ڈالا تو پودا نکلے گا نا. بیج ڈالا پودا نہیں نکل رہا, اس کا مطلب ہے بیج کام نہیں کر رہا ابھی تک ہے بھائی. جب پودا نکلا تو چلا یار یہ تو بڑا زبردست آم کا پودا نکل گیا, اس کا مطلب آم کا بیج ڈالا ہے. پھر کیا آئے گا, صحبت عطا فرمائے گی. جیسے میں نے کہا نا مولانا روم کو جو ہے صحبت, مولانا روم گئے نہیں, مولانا روم کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو, شمس و تبریز کو. یہ اللہ کا کام ہے, پہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بھیج دے گا یا تمہارے پاس آ جائے گا کوئی نہ کوئی. تو صحبت, کیونکہ بغیر صحبت کے کچھ بھی نہیں بننا. جب یہ دو چیز آ جائے گی تو تیسری چیز پیدا ہو جائے گی, اعمال. کہانی ختم ہو گئی. جو مغز ہے وہ صرف دو الفاظ ہیں, وہ صرف دو چیز ہے, یا شکر ہے یا استغفار ہے. کیونکہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ کی توفیق کے بنا پہ ہوتے ہیں, اس کو شکر ادا کرو, اللہ اور بڑھا دے گا. اور جو خرابی آتی ہے وہ تمہارے اعمالوں کے بنا پہ ہوتی ہے, اس پہ استغفار پڑھ لو. نماز پڑھی, یا اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ, یہ پڑھتے ہو کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ نماز تو پڑھی لیکن ہے جہاں دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. یہ کیا ہوا, یہ حق ادا نہیں کر سکتے, اللہ مجھے معاف فرما دے. بس صبح سے رات تک ان دو چیزوں کے اوپر اپنے اوپر لازم کر دو. توفیق مل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, یا اللہ تم نے توفیق عطا ہے. نہیں مل رہی, یا اللہ مجھے معاف فرما, میری بدعمالی, یا اللہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا, آپ توفیق عطا فرما. بھائی دو نسخے ہیں, کیا کرنا ہے, کون سا الٹا لٹکنا ہے, کون سی بیوی کو چھوڑو, بچوں کو چھوڑو, فلاں کو چھوڑو, کون کہہ رہا ہے. بس تین چیزیں اگر ہماری زندگیوں میں آ گئیں تو میں کہہ رہا ہوں اپنی زندگی کی تبدیلی دیکھ لینا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, ای خیال استا محال استا جنو, یہ پاگلوں کی باڑ میں بیٹھے ہو, پھنسو گے, FIR کٹ جائے گا, اور ایسی پریشانی میں گر جاؤ گے کہ پھر علمان حفیظ چھڑانا مشکل ہو جائے گا. سمپل فارمولا میں نے آپ سے عرض کر دیا, ان بزرگوں کی صحبت کی نتاب میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں, اور ان باتوں کے اوپر اللہ کے فضل سے دعویٰ کر رہا ہوں, کر کے دیکھ لو. اور جنہوں نے بھی عمل کیا ان کی کایا پلٹ گئی ہے. اس مسجد میں دیکھ لو, چند لوگوں, اللہ کا شکر ہے, آپ جا کے دیکھو ان مسجد میں, یہ اول وقت میں, فجر میں, ظہر میں, تہجد میں, ہر وقت موجود ہوتے ہیں. پریکٹیکلی طور پہ بات کر رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, یہ اسی صحبت کا نتیجہ ہے. اور جو نہیں ہے صحبت میں تو فکر ہی نہیں ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی ہیں کبھی نہیں, رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. رزلٹ تو جب آئے گا, جب میں نے کہا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی. تو ہم نے اور آپ نے کرنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ جو موقع ہے میں نے آپ سے کیا, یہ جسے کہتے ہیں نا تقریب بہر, کچھ تو ملاقات چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن رکھے ہیں 3 دن, ان 3 دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس دن کا روزہ حرام ہے. جب روزہ حرام ہے تو کیا حلال ہو گیا, کیا اللہ کو پسند ہے, کھانا پسند ہے. تو کھانا اور کھلانا یہ دو ایسی صفت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. کھلاؤ, میرے مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دیتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے کھلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تیسرا دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, یہ ہمارے ماں باپ کی صحبت اور ان کے کاوش ہے کہ آج اللہ کا شکر ہے وہ بیج ڈلا ہوا تھا, اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر یہ بیج یہاں تک چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. ذریعہ کوئی بن جائے گا, آج میں بنا ہوں کل آپ بن جائیں گے, پرسوں وہ بن جائے گا, ترسوں وہ بن جائے گا, لیکن یہ بیج وہیں سے ڈلا ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو باقاعدہ اس کا انتظام کیا ہوتا تھا, اہتمام ہوتا تھا. اب یقین کریں میں صرف یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں, ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کمر جو ہے وہ اکڑ جاتی تھی. یہاں پہ کچھ لوگ پرانے موجود ہیں, میری والدہ اکیلے پوری گائے کو بناتی تھی, اس کا گوشت بنا کے کباب اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو کھلایا جاتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں یار تھوڑا سا کرتے ہیں, ہماری تو علمان لفظ حالت خراب جاتی ہے, جب کہ اتنے سارے لوگ لگے ہوئے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، میرے ماں باپ کو وہ بلاتی تھیں، کھلاتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ قبروں پہ ہیں، لیکن ثواب ان کو وہاں پہنچ رہا ہے جس کے لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ دنیا کا مقصد آخرت بنانے کا تھا، یہ دنیا آنے کا مقصد آخرت بنانا ہے، وہ تو نہیں ہے، لیکن معاملات تو بن رہے ہیں، کوئی محنت نہیں لگ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا تعلق بنا دیا۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی آپ لوگوں کا آنا اتنا برکت ہے کہ میں اس کو، میرے پاس الفاظ نہیں، کیونکہ اللہ کے نام پہ جمع ہو گئے ہے بھائی، یہ اللہ کا تعلق ہے، کوئی اپنی مصروفیت معاملات چھوڑ کر یہاں پہنچ گیا، اللہ کے لیے پہنچا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ معمولی بات ہے، کیونکہ اللہ کا کھانا، اللہ کا کھلانا، یہ دونوں ہی اللہ کے لیے باعث برکت ہیں، ورنہ اللہ معاف کرے یہی کھانا کسی غیر اللہ کے ناپسندیدہ لوگ کھاتے تو میرے لیے تو عذاب تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ جیسے نیک صالح لوگ اس کو کھائیں گے تو کیا بن گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل بن گیا۔ اس لیے ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، صرف ان 3 چیزوں پہ توجہ دے دو بھائی، خدا کے لیے ان 3 چیزوں پہ توجہ دو، اپنا زیادہ تر وقت ان 3 چیزوں پہ لگا دو، پھر دیکھو رزلٹ کیا آتا ہے، پھر عافیت تم دیکھو کیسے ملتی ہے، پھر فارغ، کیونکہ ہم اور آپ تو کچھ کرتے ہی، کرتا سب اللہ، رزق تم پہ کتنا آسان ہو جائے گا، معاملات تم پہ کیسے سہل ہو جائیں گے، حاکمیت تمہیں اللہ تعالیٰ کیسی عطا فرمائے گا، کہ تمہاری سوچ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا تم کیا سوچو گے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائی ان 3 چیزوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو جو ہے وہ کامیاب بنانی ہے۔ اب معاملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ 9 بجے ہم یہاں پہ جمع